بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ آپ بہت کم لوگوں کی طرف دھیان دیتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت ساتویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزرا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے ماننے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو بہلول اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام موسیٰ کاظم نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی اختیار کرنے کو لیا، لیکن بہلول نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بہلول دانا نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور جہاں جگہ ملتی وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے بہلول کی پہلی ملاقات 118 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے خلیفہ ہارون الرشید کو کچھ نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ خلیفہ ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر باقی کی ساری زندگی بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے اندر سے ہارون الرشید کو وہ ڈیریاں بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے تھے۔ ملکہ اپنے محل سے باہر نکلی اور اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیا اور دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ یہ سن کر مسکرانے لگی اور اس نے پوچھا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور پھر فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ ملکہ اپنے محل میں واپس آئی اور اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بہلول کا سارا قصہ سنایا، جسے سن کر بہلول ہنسنے لگا اور مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن ہارون الرشید جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے اپنی بیوی زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ اس محل کو اندر جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے ہر حال میں اس محل کے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ محل کے اوپر جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا اس محل کے اندر صرف تمہاری بیوی جا سکتی ہے، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔
لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح ہوتے ہی اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ کسی بھی حال میں بہلول کو تلاش کیا جائے۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے پر اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آوازیں لگا رہے تھے کہ جنت کا محل خرید لو۔ ہارون نے پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت اس ایک محل کی قیمت ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ بہلول کل تو تم 3 درہم کے بدلے جنت کا ایک محل فروخت کر رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ اس پر بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج رات تم جنت کا محل دیکھ کر میرے پاس آئے ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے بس جنت کا ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا، یہ میرے کس کام کی ہے؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس ہی رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اسی طرح معروف بزرگ سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے ہوئے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتے اور اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں تو یہ لوگ میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ تو میں نے عرض کی حضرت روٹی مہنگی ہو گئی ہے کیا؟ تو فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگرچہ 1 دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت بہلول دانا بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر اس شخص نے پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔